اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی وعلی آلہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضران مجلس، آج کے اس سلسلے درس حدیث کا جو عنوان ہے وہ ہیں 4 جوڑی خوبیاں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ امانتي وصدق حديث وحسن خليقتي وعفة في طعام. مشکات کتاب الوفاق. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں 4 چیزیں میسر ہو تو دنیا کی کسی چیز سے بھی محرومی تمہارے لیے گھاٹے کی بات نہیں. اب دیکھیے 4 چیزیں کیا ہیں، بہت سماعت فرمائیے. پہلی چیز ہے نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچی بات کہنا، نمبر 3 ہے خوش اخلاقی. حفظ امانتی و صدق حدیث، نمبر 3 ہے خوش اخلاقی، حسن و خلیقت، اور نمبر 4 ہے حلال روزی، عفتوں فی الطعام. یعنی یہ 4 بنیادی اور عظیم نعمتیں جس کو میسر آ گئی اس کو گویا سب کچھ مل گیا. ان نعمتوں کی موجودگی میں اب کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی ہے جس سے محرومی کا غم کیا جائے. کہنے کو تو یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن سوچا جائے تو یہ 4 چیزیں پوری زندگی پر حاوی ہیں، اور یہ وہ جامع اور جوہری خوبیاں ہیں جو ایمان کردار کی ساری خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی بات فرمائی کہ اگر تمہیں 4 چیزیں میسر ہو تو پھر دنیا کی کسی چیز سے محرومی تمہارے لیے گھاٹے کی بات نہیں ہے. امانت کی حفاظت کے سلسلے میں الفاظ سنتے ہی ذہن و دل، ذہن و مال، دولت کی ذہن، مال و دولت کی حفاظت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. بلا شبہ امانت داری کا یہ اہم مصداق اور مفہوم ہے، لیکن امانت کا دائرہ صرف مال و دولت تک محدود نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت اونچا ہے، بہت بڑا دائرہ. امانت کا اخلاق بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے. امانت سے کیا کیا چیزیں مراد ہیں؟ اب ان چیزوں کے بارے میں تفصیل سے پہلے ہم دین میں امانت کی اہمیت کیا ہے ذرا اس کا جائزہ لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبے میں دہراتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ. وہ شخص صاحب ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے. یعنی امانت داری ایمان کا وہ لازمی ثمر اور یقینی علامت ہے کہ یہ نہ پایا جائیں تو فیصلہ کر لو کہ دل میں ایمان نہیں ہے. کسی جگہ آگ اگر بھڑک رہی ہو تو گرمی اور آنچ کی موجودگی لازمی ہے. اگر گرمی اور آنچ نہیں ہے تو یہ یقینی دلیل ہے کہ آگ بجھ چکی ہے، آگ کا وجود نہیں ہے. امانت کی اس غیر معمولی اہمیت کو تازہ کر لینے کے بعد یہ غور کر لینا چاہیے کہ اس کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے اور اس کا دائرہ کس قدر وسیع ہے. کسی مجلس کے راز ہو یا کسی شخص کے، یہ راز بھی امانت ہے، ان کا افشا کرنا بھی امانت داری کے خلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المجالس بالامانتی، مجالس کے لیے امانت داری لازم ہے. اکثر آپ سنتے ہوں گے، یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، راز رکھنا، کسی سے مت کہنا.
جب کوئی شخص آپ سے یہ بات کہہ دیں تو سمجھ لیجئے کہ اس چیز کو راز رکھنا یعنی وہ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری تم کو سونپی گئی ہے. اگر آپ اس امانت پہ خیانت کرتے ہیں تو آپ دیکھیے اس کا انجام کیا. کسی مجلس کے راز ہو، کسی شخص کے راز ہو، یہ راز امانت ہے، ان کا افشا کرنا امانت داری کے خلاف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المجالس بالامانتی، مجالس کے لیے امانت داری لازم ہے. کسی نے کسی بھائی سے مشورہ طلب کیا، اس پر لازم ہے کہ وہ خیر خواہ ہو، اچھا مشورہ دے، اس کو گمراہ نہ کریں، بھٹکائیں نہیں، مس گائیڈ نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المستشار متمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس پر لازم ہے کہ وہ امانت داری برتیں اور صحیح مشورہ دیں. کوئی بھائی آپ سے مشورہ طلب کرے اور آپ اس کو یہ بتائیں کہ بھئی یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہو، تو اس کو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے سے کوئی بات مت کہیں کسی چیز کے بارے میں. یہ چیز سے ایسا ہو سکتا ہے، اسے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ چیز ہے، دیکھیے اگر آپ یہ چیز کو سمجھ سکتے ہیں، یہ چیز اس طریقے سے ہو سکتی ہے، بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے کریں. اگر وہ آپ کو اس لائق سمجھتا ہے کہ آپ امانت دار ہو، اگر وہ کسی اچھی چیز کے لیے آپ سے مشورہ طلب کرے تو آپ کو اسی طریقے سے مشورہ دینا لازمی ہے. اس کے راز کو راز رکھا جائے، اس کے راز کو امانت سمجھی جائے، اس کی بات کو سمجھا جائے. جب تک وہ آپ کو اجازت نہ دے اس بات کو کسی کو افشا نہ کیا جائے. اسے کہتے ہیں امانت داری. چھوٹی سی مثال ہے، کسی شخص کو کسی کاروباری، رفاہی یا کسی سماجی ادارے کی ذمہ داری سونپی گئی. یہ ذمہ داری بھی امانت ہے. یہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ذمہ داری بھی امانت ہے. اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس ادارے کے رازوں کی حفاظت کریں، اس کی مفادات کا تحفظ کریں، اس کی بھلائی، ترقی، ڈیولپمنٹ، استحکام کے لیے جسم جان کی قوتیں لگائیں اور خیر خواہی کا حق ادا کریں. اور کوئی ایسی بات ہرگز گوارا نہ کریں جس سے ادارے کی اخراج مالیات یا ساکھ کو نقصان پہنچے. نو لاس. کسی شخص کو کوئی سماجی یا تنظیم منصب دیا گیا ہے، کوئی رسپانسبلٹی دی گئی ہے، کوئی ڈیزگنیشن دیا گیا ہے، اس پر لازم ہے، نیسسری، کمپلسری، مانڈیٹری ہے کہ اس منصب کے فرائض اور ذمہ داریاں عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کے ساتھ انجام دیں، جسٹس کے ساتھ میں کریں. پیس اینڈ جسٹس از نیسسری for each and every person who has working in the organization. اور کوئی کام امانت داری کے خلاف نہ کریں. کسی شخص کو کسی تنظیم، آرگنائزیشن یا جماعت کی سربراہی اور قیادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے. لیڈر آف دا آرگنائزیشن، پریسیڈنٹ آف دا آرگنائزیشن، سوسائٹی آف دا صدر آف دا آرگنائزیشن، چیئرمین آف دا آرگنائزیشن. کسی تنظیم کا امیر بنایا گیا ہے، جماعت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، کسی آرگنائزیشن کا سنستھاپک بنایا گیا ہے، سنچالک بنایا گیا ہے، چیئرمین بنایا گیا ہے، یا کسی اور عہدے پر سمجھا گیا، یا کسی کو کسی گورنمنٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے، حکمران اقتدار کے منصب پر بٹھایا گیا ہے، تو یہ قیادت، حکمرانی اور اقتدار بھی امانت ہے اور اہم ترین امانت ہے. اس کا فرض ہے کہ وہ کوئی دیانتداری کے ساتھ قیادت کے تقاضے پورے کریں، لیڈرشپ کا رول پلے کریں. اس کا فرض ہے کہ اپنے اقتدار سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. پیس اینڈ جسٹس. جماعت یا تنظیمی مقاصد اور مفادات کے لیے پرنسپل آف دا آرگنائزیشنز، ایمز اینڈ آبجیکٹو آف دا آرگنائزیشنز. جو آرگنائزیشن ہے، جو جماعت ہے، جو تنظیم ہے، اس کے جو ہے مسلسل فکر مند رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے، اپنا انیشیٹو دینا ہے، اور ان کے حصول تحفظ کے لیے بھائی ہم سرگرم عمل رہیں، ہمیشہ ریڈ پوزیشن میں رہیں. یس آئی ایم ریڈی ٹو ڈو اٹ. نشاط اور تن دہی کے ساتھ اپنے منصب کی ذمہ داریاں پورا کریں.
جماعت یا تنظیم کی املاک جو پراپرٹی ہے، جو آرگنائزیشن کی پراپرٹی ہے، اور اس کے فائنانس کی، مالیات کے تحفظ کی اہتمام کریں. آج ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ جو ہے اسی بارے میں سب چیزیں جاننا ضروری ہے. اور قومی ملی دولت پوری ذمہ داری کے ساتھ صحیح مصارف میں صرف کریں. اپنی لاپرواہی و سستی سے ہرگز اس کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ رسپانسبلٹی نہ دکھائیں اس میں. ڈونٹ سے اٹ از ناٹ مائی رسپانسبلٹی آن دیٹ. آئی ایم ناٹ اے چیئرمین آف دا آرگنائزیشنز. تو اپنی حد تک امانت اور دیانت کا حق ادا کریں. قرآن نے اس طرح کی ذمہ داریوں کو امانت سے تعبیر کیا ہے اور پرزور تاکید کی ہے. انسٹرکشن دیا ہے قرآن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انسٹرکشن دیا ہے دیکھ لیجیے. قرآن نے انسٹرکشن دیا ہے کہ یہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کریں جو اس کے اہل یا امانت دار ہو. غیر امین لوگوں کو لاپرواہی کے ساتھ یہ امانتیں حوالے کر دینا قرآن کی ہدایت اور اللہ کی منشا کے خلاف ہیں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. بلا شبہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں، اعتماد کی ذمہ داریاں، بھروسے کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کرو جو ان کے اہل یعنی امین ہو. اس آیت میں امانت سے مراد سیاق و سباق کی روشنی میں معاشرے میں ہر سطح پر سرداری، سربراہی، قیادت اور حکمرانی کی ذمہ داریاں ہیں. یہ امانتیں انہی لوگوں کے حوالے کی جانی چاہیے جو ان کے اہل یعنی امین ہیں، جو ایلیجیبل ہیں، جو ایبل ہیں اس چیز کے، جو اس چیز کو سنبھال سکتے ہیں، جو اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، جن کے اندر اس کی ایبلٹی ہے اور جن سے امانتداری کے تقاضے پورے کرنے کی توقع ہو. ایچ اینڈ ایوری ٹائم از ریڈی ٹو ورک. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. کہا گیا یا رسول اللہ امانت ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب حکومت اور سرداری نااہل لوگوں کے سپرد کی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے. قیادت اور حکمرانی عظیم امانت ہے. لیڈرشپ اور گورننس جو ہے سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے، سب سے بڑی امانت ہے. جب اس میں قیادت ہونے لگے، جب اس میں تول جھول ہونے لگیں اور یہ نااہل والوں کے حوالے کی جانے لگیں تو زمین میں دیکھیے ہر طرف فتنہ فساد کے سوا کیا رہ جائے گا. اور ظاہر ہے جب خیر کا وجود ہی ختم ہونے لگے تو قیامت ہی کا انتظار رہ جاتا ہے. اس تفصیل سے کسی قدر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امانت کا دائرہ کس قدر وسیع ہے. دوسری چیز ہے سچی بات کہنا. سچ بولنے یا سچی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے وہ حق بات کہیں جو اس کے دل میں ہے. آئسولیٹڈ کمٹمنٹ. اگر دل میں نہ ہو اور حق بات کا اظہار زبان سے کر رہا ہو تو وہ شخص سچا نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ دل و زبان میں باہم مطابقت اور ہم آہنگی ہو. ون سنگل کمٹمنٹ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پہ ہے. وہ اس کے چہرے سے، اس کے بیہیویئر سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے سب ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کیا کہہ رہا ہے. یعنی ہم آہنگی ہونے کا مطلب یہ ہے. اگر اس کی زبان، اس کی عمل جو ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، اس کی آنکھوں کو دیکھیے، اس کے چہرے کو دیکھیے، اس کی حرکتوں کو دیکھیے تو آپ کو اندر لگا ہے کہ اگر وہ ہم آہنگ ہیں ان سب چیزوں سے، مان لیجیے کہ وہ سچا ہے. لیکن آنکھیں کچھ کہہ رہی ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے تو اندازہ لگائیے کہ وہ آدمی سچا نہیں ہے. زبان سچائی یہ ہے کہ دل و زبان میں باہم مطابق ہم آہنگی ہو. جو زبان پہ ہو وہی دل میں ہو. سچے انسان کے لیے ہر نیکی کا راستہ کھلا ہوا ہے.
اور جو سچا نہیں ہے اس کا دل برائی کا گھر ہے. کیا ہے؟ اس کا دل برائی کا گھر ہے. سچائی ایک عظیم خوبی ہے اور بہت سی خوبیوں کا سرچشمہ بھی. سچا آدمی ہر برائی سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کے لیے مستقل اور مسلسل کوشش کرے گا. وہ راست باز ہوگا، سیدھا آدمی، دھوکے باز، ریاکار اور منافق نہ ہوگا، ڈسپلے میتھڈ والا نہیں ہوگا، ڈپلومیٹک نہیں ہوگا، ادھر کچھ ادھر کچھ لگائی بجائی کرنے والا آدمی نہیں ہوگا کہ بھائی تمہاری بات میں نے تم سے یہ کہی تھی، ان سے یہ کہی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، اور تم یہ کرنے والے ہو، تم یہ کرنے والے نہیں ہو. یہ ہوتی ہے منافق. ریاکاری، میں نے کیا، میں یہ کرنے جا رہا تھا، میں یہ سب کچھ کر رہا تھا، میں کرنے والا ہوں، میرا اتنا کوئی وہ نہیں ہے، میری یہاں پہچان ہے، میرا اتنا سب کچھ ہے، میں یہ جو ہے نا ریاکاری ہے، اسے کہتے ہیں ریاکاری. کسی آرگنیشن میں ہو، کسی سنستھا میں ہو، کسی تنظیم میں ہو، کسی جماعت میں ہو، کسی مجلس میں ہو، وہاں ہم ہوتے ہیں، میں نہیں. اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے لازم ہے، مانڈیٹری ہے. ایماندار، دلیر، وفاشوار، قابل بھروسہ ہوگا، اسی لوگوں کا اعتماد حاصل ہوگا. ہانیسٹی ہونا چاہیے. یو نو سم تھنگ کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہانیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ایمانداری سب سے بہترین ترقی ہے، سب سے بہترین رولس ہے، سب سے بہترین پالیسی ہے. ایک نیم ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں، آپ کے آرگنائزیشن میں، آپ کی جماعت میں وہ افراد موجود ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہو، بھائی یہ کام ہے، یہ اس طریقے سے ہے، کوئی چھپا نہیں ہے، کوئی ہنٹ نہیں ہے، نو ہڈن ویلیوز، تب کہا جائے گا کہ قابل بھروسہ ہوگا. اسے لوگوں کا اعتماد حاصل ہوگا. جو کچھ سامنے کہے گا وہی پیچھے بھی کہے گا. اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، بھروسہ کیا جائے گا، اور ہر جگہ اس کی ساکھ ہوگی. سچا آدمی جس طرح چھوٹی بات سے زبان کو گندگی نہیں کرتا، اسی طرح وہ مکر و فریب، لہو اور بےہودہ باتوں اور گالی گلوچ سے بھی اپنی پاک زبان کو آلودہ نہیں کرتا. دیکھ لیجیے کئی بات ہمارے پاس، ہمارے سامنے پیش آتی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. ارے بھائی تم کس چیز کا اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ کچھ بھی بات کہہ دو لوگ فوراً کھانے شروع کر دیں. اللہ کی قسم بھائی، اللہ کا واسطہ بھائی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. کبھی اس طریقے سے نہیں، اللہ ان کے لیے اتنا سستا ہو گیا، جب چاہو کہہ دیں اللہ کی قسم، فلاں کو گالی دے دیں گے. مجالس میں بیٹھے ہیں، شریعت کی باتیں ہو رہی ہے، دین و اخلاق، دین اسلام کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ بھی دیکھ لیجیے ماں کیا ہوتا ہے. اسلام ہے اپنے مقصد کے لیے نہیں ہے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے. میرا مذہب ہے، ہمارا مذہب ہے، سب کا مذہب ہے اسلام. اگر واقعی ہم دل و جان سے اللہ کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، تو ہمارے سامنے وہی باتیں ہوگی جو ہم جو ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، مالک اور طرح جان کر مانتے ہیں کہ ہاں ہم جو بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے وہاں بھی اللہ کی موجودگی ہے. ہم جہاں سے اٹھے وہاں بھی اللہ کی موجودگی ہے. ہم جہاں سے چلے وہاں بھی اللہ کی موجودگی ہے. ہم جہاں سوئے ہیں وہاں بھی اللہ کی موجودگی ہے. ہم جہاں کھائے ہیں وہاں بھی اللہ کی موجودگی ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ اللہ کی موجودگی ہے. یہ نہیں کہ صرف اللہ کی قسم کھا لیا جائے. ہم نے کسی سے کوئی بات کی، ہم نے کسی کو وعدہ کیا تو کہہ دیا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم.
اس کے بعد میں اس والے کو کوئی اگر نقطہ ہے تو ہم نے دے نکالی. بڑا آسان دین سمجھ لیا ہم نے دین کو, کہ یہی دین ہے, کہ یہی ایمان ہے. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کو فحش و مکروہات نہیں کہی, کبھی کسی پر لعن طعن نہیں کی, اور زندگی میں کبھی سب و شتم سے اپنی پاک زبان آلودہ نہیں کی. کسی پر ناراض یا غصہ ہوتے تو انتہائی بات جو کہتے وہ یہ, ما لہو طیبہ جبینہ, ما لہو طیبہ جبینہ, کیا ہو گیا اسے اس کی پیشانی خاک آلود ہو, اس کی پیشانی پہ مٹی لگ جائے. بس صدق و سچائی, ریئلٹی, وہ ایک خوبی ہے جو اپنے وجود سے بہت سی خوبیوں کی راہ آسان کرتی ہے, سیدھے لے آتی ہے. یہ اللہ کی صفت ہے, انبیاء کی صفت ہے, اور جو اس صفت سے, جو اس کوالٹی سے اپنی زندگیاں آراستہ کر کے صدیق بن جاتا ہے, وہ انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں, ان پر اللہ کا انعام ہوتا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ, تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا, یعنی انبیاء اور صدیقین. تیسری چیز حسن اخلاق. دنیا میں جتنے پیغمبر آئیں, جتنے میسنجر آئیں, اسی لیے آئے کہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیں. جھوٹ کے مقابلے میں سچ, لائے نہیں ہے, سچائی ہے, ریئلٹی ہے, ٹروتھ ہے. ظلم کے مقابلے میں انصاف, اور چوری ڈکیتی کے مقابلے جان و مال کا احترام, کہ کہیں چوری ڈکیتی نہ ہو جائیں, تو اس کے بجائے یہ کہ نہیں ہے فلاں کی امانت ہے, فلاں کا جان ہے, فلاں کی مال ہے, فلاں کا یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے, لازمی ہے. ان چیزوں کا خیال ہے, اور احسان و خیرات جیسی قدروں کو قائم کریں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں, اچھے اخلاق کی تعلیم دوں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اور قرآن کریم نے بھی فرائض نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم فریضہ تذکیہ کیا ہے. تذکیہ اس کے سوا کیا ہے کہ نفس کو برے اخلاق سے پاک کر کے, اینالائز کر کے اچھے اخلاق سے آراستہ کیا جائے. حصہ لگا کر دیکھ لیا جائے کہاں ہمارے اخلاق کو ہے, اس کو پورا کلین کیا جائے. غور کیجئے تو دین کے بنیادی ارکان جن پر دین کی پوری عمارت قائم ہوتی ہے, ان کا مقصود بھی حسن اخلاقی ترقی, تربیت و تکمیل کے سوا کیا ہے. نماز کے بارے میں کہا گیا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء وعن المنکر, نماز انسانوں کو بے حیائیوں اور برائیوں سے باز رکھتی ہے, کنٹرول کراتی ہے. روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تقوی پیدا ہو اور نفس رذائل اخلاق سے پاک ہو. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کا رعب, اللہ کی غضب کی اچھی چیزیں ہیں کہ یہ غضب ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ ہم کو غضب ہو جائے گا, اللہ ہم کو دیکھ گا, اسے کہتے تقوی. نفس رذائل اخلاق سے پاک ہو. زکوٰۃ تو ہے ہی اس لیے کہ ان سے انسانی ہمدردی اور غمخواری انسان کی مستقل عادت بن جائیں. اور حج بھی یہی ہے کہ آدمی کی اخلاقی اصلاح ہو, وہ برائیوں سے پاک ہو,
ایک صاف انسان بن کر زندگی گزاریں. اس سے معلوم ہوا کہ ان ارکان دین کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان فضائل اخلاق کا پیکر بن کر اللہ کا محبوب بندہ بن جائیں، صالحین میں سے ہو جائیں. ایمان جو دل کی ایک روشن کیفیت کا نام ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن، اس کی پہچان یہ کرائی جاتی ہے تو ان اخلاق و اوصاف سے ہی جو ایمان کے ثمرات ہیں، ایمان کی دولت پیدا ہوتی ہے. اللہ کا ارشاد ہے، بے شک فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان لائیں، جو اپنی نمازوں میں فوتنی اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. کہ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بزنس کا خیال نہیں ہے. 2 رکعت ہوئی، امام نے رکعت شروع کی، ہمارا کیلکولیشن چالو ہو گیا. مجھے یہاں امپورٹ کرنا تھا، وہاں ایکسپورٹ کرنا تھا، وہاں اتنا دینا تھا، وہاں نکالنا تھا، وہاں لینا تھا، اتنا بیلنس ہے، اتنا شٹنگ ہے. بھائی کیا ہے یہ تقویٰ ہے تمہارا؟ کہ نماز کی رکعت میں امام کی صورت پڑھ رہا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کون سی آیت غضب کی ہے، کون سی آیت رحمت کی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن نہیں، ہماری نماز میں فوتنی نہیں ہے، ہماری نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے. خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت امام نے شروعات کی، اسٹارٹ کی نماز کو، تو تبھی سے ہماری رکعت میں ہونا چاہیے کہ رکعت شروع کرنے سے پہلے تک انی وجہت وجیہ للذی، میرا چہرہ، میرا منہ، فاطر السماوات والارض حنیفا، میرا اس سماء و عرض کے مالک کی طرف ہو گیا جو سارے جہاں کا خالق ہے، سارے جہاں کا مالک ہے، سارے جہاں کا پالنہار ہے، سارے جہاں کا پیدا کرنے والا ہے. اس کی طرف میں نے اپنے رخ کو پھیر لیا پوری طرح سے، مکمل سے. جب ہم یہ نیت باندھتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ نیت کو باندھا، اس کو سمجھا، پہلے اس چیز کو سمجھا کہ انی وجہت وجیہ کا میننگ کیا ہے، اس کو سمجھ لیا تو ہماری نماز میں خشوع آنا لازمی ہے. روح ہواؤں کا بھی پھیر دے گا اللہ تعالیٰ کہ ہماری نمازوں میں خشوع آ جائے. دوسری چیز جانیے، لغویات سے بچتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، عامل ہوتے ہیں، یہ مجھ پر لازم ہے، مجھے دینی ہے، دینا ہی ہے. لغویات، جھوٹ و فریب سے بچنا، اور دوسری لغو باتوں سے بچنا، فلاں کی ایسی، فلاں کی ایسی، فلاں کی ایسی، فلاں کی ایسی، ان چیزوں سے بچنا لازم ہے. ہمارے یہاں ایک عام چلن ہو گیا، نیوز پیپر کی نیوز سن لے تو بھی ہماری باتیں چالو ہو جاتی ہے، ٹیلی ویژن اسکرین پہ کچھ دیکھ لیں تو بھی چالو ہو جاتا ہے. واٹس ایپ پہ آ گیا، ایک میسج آ گیا، فلاں نے میسج ایسا کیوں بھیجا، اس کو یہ کیوں کیا، اس نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ ہماری دعائیاں چالو ہو جاتی ہیں. یہ ہے لغو باتیں. میں ان باتوں سے اشارہ کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں جسے ہم لغو کہہ سکتے ہیں، سمجھدار کی اشارہ کافی. تیسری چیز ہے زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا لازم ہے. انشاءاللہ جب زکوٰۃ کا موضوع آئے گا اس میں تفصیل سے جانیں گے کہ یہ ٹیکس ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فکس کیا ہوا ٹیکس ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ ہمیں دینا لازم ہوتی ہے. کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے مدار کیسے ہوتی ہیں، کون سی مد ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کچھ درس کے بعد میں انشاءاللہ جب زکوٰۃ کا موضوع آئے گا انشاءاللہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ستر کھلا نہیں رکھتے ہیں. آج کے زمانے میں شارٹ شرٹ کپڑے آ گئے، چندیوں کو پہننا پڑ رہا ہے، ٹکڑوں کو پہن کے چل رہے ہیں. ایکشن کو نہ سمجھ لیجیے، سطر ڈھانکنا کچھ سمجھ نہیں، سطر کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آیا. شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ڈھیلے ڈھالے لباس ہیں، اور فٹنگ لباس ہو گئے، جس
جسم کے پورے نشیب و فاس ٹرانسپیرنٹ دکھتے ہیں، چھوٹی سائز بڑی سائز سب یہ ٹرانسپیرنسی دیکھ لیجیے، اللہ اس چیز سے منع کرتا ہے، دنیا نہیں کہہ رہی ہے، لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لباس سے ہی انسان کی شرمگاہوں کی حفاظت پہلی چیز ہے، دوسری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت دی ہے ان کے حساب سے دیکھیں تو بہت ساری باتیں آپ سمجھ آ جائیں، اور اپنی امانتوں اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، جو رسپانسبلٹی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو پوری تنگی سے انجام دینا، اسے پوری فکر و آگاہی سے انجام دینا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا۔ اگر آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اپنے ملازموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، جو پیمانہ ہے آپ کا، جو ترازو ہے، اس میں سب کے لیے سوچ ایک جیسی ہو، اس کو بہت ہوئی، اس کو کمی، اس کو کمی، اس کو بہت ہوئی، یہ نہیں مت ہونا چاہیے۔ جب آپ خیر صدقہ و خیرات کریں تو اس میں بھی حساب میں برابر چیز چاہیے، جب آپ خریداری کریں تو اس میں بھی حساب برابر ہونا چاہیے۔ آپ ناپ تول میں کمی یا بیشی کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے عہد کیا، جو آپ نے پلیز لیا ہے، جو آپ نے عہد کر لیا، حلف اٹھا لیا اس چیز کا، مجھے یہ کرنا ہے اور اس کا جواب مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کو دینا ہے، تو یاد رکھیے جس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اس کو اس ذمہ داری سے نبھانا ہمارے لیے لازم ہے۔ ہم نے عہد کر لیا کہ اللہ کے فلاں بندے کے حقوق ہم پر لازم ہے، تو ہمیں اس کو ادا کرنا لازم ہے، کمپلسری ہے۔ ہم اس ذمہ داری سے بادمان نہیں ہو سکتے، ہم اس ذمہ داری سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ آخری چیز ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرنا، نمازوں کو ادا کرنا اور نمازوں کی حفاظت کرنا۔ یہ میری نماز ہے، ضائع نہ ہو جائے، اللہ کے پاس میں اس کا جواب نہ دینا پڑے، اس چیز کا احساس دل سے پیدا ہو جائے کہ میری نماز ہے، یہی میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، لیکن اس 2 رکعت کا حساب بھی مجھے اللہ کے پاس میں دینا ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سب چیز میں کوالٹیز ہوں گی، جس میں یہ سب چیزیں ہوگی کہ پہلی چیز اپنی نمازوں میں فوتنی اختیار کرنے والے ہو، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہو، اللہ کا ڈر و خوف ان نمازوں میں ہوگا۔ دوسری چیز لغویات سے بچتے رہتے ہو۔ تیسری چیز زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچویں چیز جو ہے اپنی امانتوں اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اور چھٹی چیز جو ہے اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری کوالٹیز جس کے اندر ہوگی وہ کیا ہو گئے؟ بے شک فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ایمان کی بنیاد پر انسانی زندگی ان فضائل اخلاق سے آراستہ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ فضائل اخلاق سے ہی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اگر اپنا رب مانا، اپنا مالک مان لیا، اپنا پالنہار مان لیا، تو اللہ تعالیٰ کو دل و جان سے مان لینے کے بعد میں جو میں بتایا کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے سوتے رہتے جو سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو جاننا، یہ پہلا ایمان ہے، مضبوط عقیدہ پہلی چیز انسان کا توحید ہے۔ دوسری چیز ہے رسالت والا عقیدہ جو ہے کہ اللہ کے نبی محمد آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہے، جو باتوں کو عمل کرنے کے لیے کہا ہے، جس کو جس طریقے سے عمل کیا ہے، ان کی پوری سی میں آئیڈیالوجیز ہوگی ہمارے سامنے، آئیڈیل نمونہ ہوگا رسپانسبلٹی سب سے اوپر۔ تو وہ جو ایمان ہے کہ ایمان کے اندر یہ چیزیں ہم جب دیکھیں گے اللہ کے نبی کا، آٹومیٹیکلی ہمارے اندر چیزیں آ جائے گی کہ نمازوں میں ہمیں نماز دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسی نماز پڑھی، دوسرے کی نماز نہیں دیکھنا ہے ہمیں، کسی کوئی اور آئیڈل نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ کے نبی ہیں جن پر نماز اللہ کے نبی کو امت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نماز آئی ہے، تو ہمیں نماز ان کی دیکھنی ہے جو اللہ کے نبی ہے۔ اور اللہ کے نبی کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، ہم محمدی ہیں، ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ہم کو اللہ کے نبی کی نماز دیکھنا لازم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھی ہے۔
ہمیں نمازوں کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے جس طرح اللہ کے نبی نے ادا کیا. کسی چیز ہے زکوٰۃ کی لغویات پہ جو ہے اس سے بچتے رہتے ہو. یہاں بھی دیکھ لیجیے سیرت نبی کو اگر اٹھا لیجیے اسوہ حسنہ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ لغویات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیسے بچتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اس چیز کی تعلیم دی تھی کہ وہ خود بھی لغو لعب سے بچتے تھے تو اپنے صحابیوں کو اپنے ساتھیوں کو بچایا کرتے تھے. تو وہ سیرت بھی ہمارے لیے وہ نمونہ ہے کہ اگر ہمیں ایمان لانا ہے تو اللہ کے نبی پہ ایمان لانا لازم ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دل سے کہہ دیا بس محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ نہیں, اللہ کے اصول ہیں. اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کرنے کا حکم دیا ہے, جو کوالٹیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر دی تھی, ان چیزوں کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. تیسری چیز یہ ہے زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی جو طریقے ہم کو بتائے ہیں, جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اس طریقے سے ان مدوں میں ادا کرنا ہمارے لیے لازم ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. سیرت نبی اٹھا کر دیکھ لیجیے, پوری تاریخ مل جائے گی, روایت مل جائے گی کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیزوں کا حکم دیا ہے تو یہ عمل کرنے کے لیے ہمیں وہ ایمان لانا لازم ہے. اور آپ ہم سب جانتے ہی ہیں رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. تو ہمیں اپنی امانتوں کے اندر پاس اور لحاظ کیسے رکھنا ہے. آئیڈیالوجی ہمارے سامنے ہے. نماز کی محافظت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ فجر کی نماز پڑھی تو سورج کی روشنی نکلنے سے پہلے وہ نماز سے ساتھ ہی تو مکمل کر لیتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی نمازوں میں تو ورم پر جایا کرتے تھے. سیرت نبی ہمارے سامنے عصوی نمونہ ہے, عملی نمونہ ہے, آئیڈیالوجی ہے ہمارے سامنے. اس سے پاس اس چیز کو لحاظ رکھنا ہے کہ ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ فلاح پا گئے والوں میں ہیں جو ایمان لائے ہیں, جو دل و جان سے اللہ کے عقیدے کو ماننے والے لوگ ہیں, اگر ہمیں ان میں شامل ہونا ہے, اگر ہم بہت ہی سچے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. اہل ایمان میں کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق ان سب سے اچھا ہو. اہل ایمان میں کامل ایمان لانے والے لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق ان سب میں اچھا ہے. ایک کلاس ہے, ایک جماعت ہے, وہاں سارے بچے بیٹھے ہیں. ان بچوں میں سے جو سب سے بہترین ہوگا کہ وہ جو سب چیزوں کو فالو کرتا ہو, اس کی ایکٹیویٹی, اس کا بیہیویئر, اس کا طریقہ, اس کے بات چیت, اس کا کلاس میں جو چیزیں سکھائی جا رہی ہے, سمجھائی جا رہی ہے, ان چیزوں کو اس طریقے سے عمل میں لانا, ہم اس کو کہتے ہیں بیسٹ پرفارمر. جی اسی طریقے سے ہماری جماعت ہے, یہ ہماری کلاس ہے ایمان والوں کی. اور دیکھا کہ ہم نے بھی ایمان لائے بھائی, فلاں نے بھی ایمان لائے بھائی, ارے ابو بھائی بھی ایمان لائے, غفور بھائی بھی ایمان لائے, صادق بھائی بھی ایمان لائے. بھائی ایمان تو لا رہے ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی ایمان والے بھائی ہے. ایمان کے بھی درجے ہیں اور ایمان کو درجوں کے حساب سے اس کا جو ہے تو گریڈ سسٹم اس کا جو ہے اسی حساب سے بنایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ تم میں اہل ایمان میں وہ کامل ایمان والے لوگ جن کا اخلاق سب سے اچھا ہو. اخلاق سے مراد سے اخلاق سے جو ہے تو صرف اخلاق کو سمجھنا یہ ورڈ نہیں ہے, اخلاق پہ عمل کرنا بھی ہے. انسانوں میں دینی لحاظ سے جو فرق مراتب و امتیاز ہے اس کی بنیاد بھی اخلاق ہے. خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں سب سے بہتر وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اس دنیا سے گزر کر جب آخرت کے میدان میں بندہ اپنا توشہ عمل لے کر, اپنا ٹفن لے کر اللہ کے حضور پہنچے گا, کون سا توشہ, کون سا ٹفن, عمل کا توشہ لے کے پہنچے گا, تو وہاں بھی میزان عدل میں سب سے زیادہ وزن جس چیز کا ہوگا وہ اس نے اخلاق ہی ہے. تولا جائے گا اس کے ایمان کے ساتھ میں, اس کی چیزوں تولا جائے گا, وہ اخلاق ہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من شیء یقضى فی المیزان اثقل من حسن الخلق. قیامت کی ترازو میں حسن خلق سے بھاری اور وزنی کوئی چیز نہ ہوگی. اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ پیار
جس بندے پر آتا ہے وہ ہے جو حسن اخلاق میں سب سے اچھا ہو. احب عباد اللہ الا اللہ احسنہم اخلاقا. اللہ کے بندوں میں اللہ کا بندہ سب سے پیارا بندہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیارا اپنا ہمنشیں اسی بندے کو بتایا ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اپنے سے دور کیا ہوا، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور اپنے سے دور کیا ہوا اسی بد نصیب کو بتایا ہو جو بد اخلاق ہو. فرماتے ہیں تم میں سے مجھے سب سے پیارا خریدی ہم نشیں وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو، اور مجھے سب سے زیادہ پسند اور محفوظ اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور کیا ہوا ہے جو سب سے زیادہ بد اخلاق ہو. چوتھی اور آخری چیز، حلال روزی کی دین میں یہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسی شخص کی نیکی اور عبادت قابل قبول ہے جس کی روزی حلال ہو، اور کوئی عمل اسی وقت عمل صالح قرار پاتا ہے جب اس کا کرنے والا وہ شخص ہو جس کی روزی حلال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ طیب اور پاکیزہ ہے، اور صرف وہ طیب مال ہی کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے. اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول قولوا من طیبات وعملوا صالحا. اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور مومنین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قولوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو جو پاک اور حلال چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہے وہ کھاؤ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو ایک لمبی مسافت یا پیادہ طے کر کے مقام مختص پر حاصل ہوتا ہے. اس کے بال غبار آلود ہے اور وہ گرد میں اٹا ہوا ہے، دھول پڑی ہوئی ہے. وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر پکار رہا ہے اے میرے رب، دعائیں مانگ رہا ہے. حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام سے پلا بڑا ہے، تو بھلا ایسے شخص کی دعا کیوں قبول ہو سکتی ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے. ان چار جوہری نعمتوں اور خوبیوں کی جو مختصر تشریح سامنے آئی، اس سے کسی حد تک یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چار نعمتیں یا چار خوبیاں کس درجے پر بنیادی ہے. ان کی برکت سے مسلمانوں کی زندگی کو کیسے رانائی، دلکشی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. کیسے ان سب چیزوں کو اختیار کر لینے سے مسلمان سچ میں مسلمان کہلا سکتا ہے، اور حیات طیبہ کی کیسی خوشنما تصویر سامنے آتی ہے. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اگر تمہیں یہ چار چیزیں میسر ہو تو دنیا کی کسی چیز سے محرومی تمہارے لیے گھاٹے کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے امن کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شمار عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.